اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مت داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے الی طعام غیر ناظرین کھانے کی طرف بلایا جائے تو غیر ناظرین اناہو اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو ولیکن اذا دعیتم اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے بلایا جائے فادخلوا تو آ جاؤ فاذا طعمتم اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا تو اپنی اپنی راہ لو بکھر جاؤ ولا مستأنسین لحدیث اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھو۔ یہاں سے آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور صحابہ کرام کو ہے کہ صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آپ لوگ تشریف لائیں یا آپ کو دعوت دی جائے تو آپ نے کس طریقے سے آنا ہے اور کیا کرنا ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس سے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، لیکن یہ حکم سب مسلمانوں کو ہے اور سب مسلمانوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کسی دوسرے کے گھر جائیں، دعوت پر جائیں یا بغیر دعوت کے، تو کن آداب کا خیال رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی جب بھی کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ اجازت لینے کے مختلف طریقے ہیں، انسان دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا ہے اور اسی طرح دروازے پر کھڑے ہو کر سلام بھی کر سکتا ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ اجازت طلب کریں، اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ واپس چلے جائیں اور 3 دفعہ سلام کریں۔ سلام کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اگر اندر سے سلام کا جواب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل رہی ہے تو آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ سلام کرنے کے باوجود اگر اندر سے جواب نہیں آتا یا آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، آپ کو اجازت نہیں ملتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ اور اس میں کوئی ناراضگی والی بات بھی نہیں ہے کہ جس آدمی کو اجازت نہیں ملی وہ ناراض ہو جائے کہ میں ان کے گھر گیا اور انہوں نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اجازت نہ دے سکتے ہوں، تو اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں تو اجازت لینا، کسی سے ملاقات کرنا بہت ہی آسان ہے۔ انسان اس کو پہلے فون بھی کر سکتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اسی طرح انہوں نے 3 دفعہ اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ دے سکے، یا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ہوں، تو جب ان کو اندر سے کوئی اجازت نہ ملی، سلام کا جواب نہ آیا، تو وہ واپس آ گئے اور انہوں نے بالکل بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے دور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو یہ ایک ادب ہے دوسروں کے گھر جانے کا کہ جب بھی انسان جائے تو اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لے۔ تو یہ حکم تو صحابہ کرام کو ہے، لیکن سب مسلمانوں کے اس ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ غیر ناظرین اناہو کہ کھانا پکنے کا انتظار مت کرو، یعنی اگر آپ کو دعوت پر بلایا جا رہا ہے تو اتنا جلدی نہ جاؤ کہ ابھی کھانا تیار ہی نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر اس انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کھانا تیار ہوگا اور میں کھاؤں گا۔ مثال کے طور پر اگر دوپہر کا کھانا ہے تو کوئی بندہ صبح 9 بجے یا 8 بجے جا کر بیٹھ جائے اور کھانا پکتے وقت انتظار میں بیٹھا رہے کہ جب کھانا تیار ہوگا تو میں کھاؤں گا، تو زیادہ جلدی جانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے اور زیادہ دیر سے جانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جس طرح آج کل
لوگوں کا رواج ہو گیا ہے کہ دوپہر کا اگر کھانا ہے تو وہ 4-5 بجے کھائیں گے، یا رات کا کھانا ہے تو رات کو 10 بجے 11 بجے کھائیں گے، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اور جو میزبان ہیں ان کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو وقت پر جانا چاہیے، زیادہ جلدی بھی نہیں جانا چاہیے اور زیادہ دیر سے بھی نہیں جانا چاہیے۔ اناء بکسر حمزہ، یعنی حمزہ کی کسرہ کے ساتھ کھانا پکنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ناظر منتظر کے معنی ہے، یعنی کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، یعنی اتنا جلدی نہ جاؤ کہ کھانا تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، تیسرا ادب یہ بھی دوسرے ادب کے ساتھ ہی ہے کہ بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ، یعنی جو دعوت کا وقت ہے اس پر جاؤ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کہ جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، یعنی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں میں دل لگا کر مت بیٹھو، یعنی آپ کسی کے گھر گئے کھانا کھانے کے لیے، اب کھانا کھا لیا، اس کے بعد دیر تک گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی میزبان کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائیں کھانا کھانے کے لیے تو پھر زیادہ دیر تک کھانے کے بعد بیٹھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا گیا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ آپ بھی اس ادب کا خیال رکھیں۔ آگے جو حکم ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیا کرتے ہیں، یعنی یہ شریعت کی باتیں ہیں، لیکن بحیثیت مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ کو بتانے سے حیا کر رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں اگر ان سے کہوں کہ جلدی نہ آؤ یا کھانا کھا کر جلدی اٹھ کر چلے جاؤ تو یہ ایک شرم والی بات ہے، میزبان کے ادب کے خلاف ہے، مہمان کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بتانے سے شرم کر رہے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ نصیحت کی ہے اور ادب سکھایا ہے۔ اگلا جو حکم ہے وہ پردے کے متعلق بھی ہے کہ اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ان کو پردے کے اندر مانگنا چاہیے، یعنی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، متاعًا کوئی بھی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے باہر سے، پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی بالکل ان کے سامنے نہ آؤ، بغیر پردے کے گھر میں داخل مت ہو، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور یہی حکم تمام مسلمان اور مرد اور عورتوں کے لیے ہے کہ بغیر محرم مرد کو، غیر محرم مرد کو اگر غیر محرم عورت سے کوئی کام ہے بھی، کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، وقلوبہن، اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے۔ وما کان لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کے بعد بھی کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ امت کی مائیں ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں خاص قسم کی حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے، یعنی وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی پردہ کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پر کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن
ہر مرد جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہ وہاں پر بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی تو قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے یہاں بڑی گناہ والی ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے، یہ آداب کا خیال نہیں رکھو گے تو یہ بڑے گناہ والی بات ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو کھول کر کہو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے چند رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ازواج مطہرات ان کے سامنے جائیں بغیر پردے کے، ان کو اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو ان کے سامنے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں اور ہر مسلمان عورت کے لیے یہ جائز ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، گناہ نہیں ہے ان عورتوں کو اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں، یعنی باپ تو باپ ہوتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے باپ کے سامنے جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے۔ اپنی عورتوں کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی ایک مسلمان عورت دوسرے مسلمان عورت کے سامنے بغیر پردے کے جائے تو جائز ہے، لیکن کسی کافر عورت کے سامنے نہ جائے، خاص کر جو بے پردہ عورت ہو، جو پردے کا اہتمام نہ کرتی ہو، مسلمان عورت کو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے جانے میں کوئی حرج ہے۔ واتقین اللہ، اے مسلمان عورتوں اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔